لاتے ہیں خطاب کے لیے حضرت مولانا علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی۔ نعرہ تکبیر، آواز ہے بھائی، آواز ہے، نعرہ تکبیر، شان رسالت، مسلک حق جمعیت ارشاد التوحید و سنہ، مسلک حق جمعیت ارشاد التوحید و سنہ، حضرت مولانا علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ یہ عظیم الشان کانفرنس ہر سال ربیع الاول کو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تلاگم کے زیر انتظام
تلگم کے ہمارے جماعتی علماء مخلص کارکن اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن محنت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ مجھے یہ تو علم نہیں باقی خطیبوں کے ذمے کوئی موضوع لگا ہے یا نہیں، لیکن میرے ذمے انہوں نے بڑا ایک انوکھا سا موضوع لگایا ہے۔ سیرت النبی اور مشن اشاعت التوحید۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی پر کچھ کہوں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ آپ پوری توجہ سے میری باتیں سنیں گے۔ ارد گرد کا بڑا شور ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ جتنے حضرات ذرا بکھر کے بیٹھے ہیں قریب آ جائیں، مہربانی کریں، تشریف لائیں آگے، تھوڑا تھوڑا سا آگے ہیں، مل کے بیٹھیں۔ عام طور پہ ہمارے ملک میں مختلف جماعتیں جو سیرت النبی کے عنوان پر جلسے کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، آپ ان جلسوں میں اور کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں تو آپ میرے ساتھ یقیناً اتفاق کریں گے کہ سیرت النبی کے اس جلسے میں اور کانفرنس میں خطیب حضرات میرے نبی کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، آپ کے جود و سخا
کو بیان کرتے ہیں، آپ کے حیا کو بیان کرتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنا، آپ کی زلفوں کی خوبصورتی کو بیان کرنا، آپ کے چہرے کی رعنائی کو بیان کرنا، آپ کے جود و سخا کو بیان کرنا، یہ سیرت ہے محمد ابن عبداللہ کی۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اس لیے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تو آپ حسین تھے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تو آپ جمیل تھے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تو آپ کی زلفیں خوبصورت تھیں، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ کے ہونٹ بڑے نازک تھے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ صاحب جود و سخا تھے، صاحب حیا تھے۔ یہ ساری خوبیاں، یہ سارے اوصاف، یہ سارا حسن، یہ سارا جمال 40 سال کے عرصے میں آپ کے اندر موجود ہے، یہ سارے کمال موجود ہیں، یہ ساری صفتیں موجود ہیں، یہ سارے اوصاف موجود ہیں، حسن و جمال کے سارے کمال موجود ہیں، لیکن اس سارے عرصے میں آپ محمد ابن عبداللہ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ وہ کون سی بات تھی جس نے ایک رات میں محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کون سا فرمان تھا جو آپ نے سنایا تو پھر آپ محمد ابن عبداللہ کی بجائے محمد الرسول اللہ کے منصب پر فائز ہوئے؟ آج اس فرمان کو بھلایا جا رہا ہے، آج اس اعلان کو فراموش کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس فرمان کو بھلانے پر اس لیے تلے بیٹھے ہیں کہ اگر اس فرمان کو مان لیا جائے تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت توڑنے پڑتے ہیں اور بنائی ہوئی قبریں ڈھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے اس فرمان سے صرف نظر کیا گیا اور آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو، جود و سخا کو، آپ کے حیا کو بیان کیا گیا، حالانکہ یہ ساری صفتیں، یہ سارے اوصاف محمد ابن عبداللہ کے ہیں، اور جب تک آپ محمد ابن عبداللہ رہے تو آپ کو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا۔ طائف میں، مدینے میں، عراق میں، شام میں، ایران میں، فلسطین میں، بیت المقدس میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ عبد المطلب کا کوئی پوتا ہے، عبداللہ کا کوئی در یتیم ہے، ہاشمیوں کا کوئی فرد ہے، محمد اس کا نام ہے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب میرے نبی نے اس فرمان کو سنایا
تو پھر میرے نبی کا نام صرف فرش پہ نہیں عرش پہ بھی گونجنے لگ گیا تھا۔ پھر آپ کی شہرت جگہ جگہ پہنچی تھی۔ مکے والے کہتے تھے نا، یہ نبوت تو کسی چودھری کو ملنی چاہیے تھی، یہ نبوت تو کسی سردار کو ملنی چاہیے تھی، یہ نبوت تو کسی وڈیرے کو ملنی چاہیے تھی، یہ نبوت تو کسی دولت مند کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ نے فرمایا میں یہ فرمان اپنے نبی پر نازل کر رہا ہوں، اور تم مکے کی چودراہٹ کی بات کرتے ہو، میں اپنے نبی کو ساری کائنات کا سردار بنا دینا چاہتا ہوں۔ پھر میرے نبی صرف مکے کے سردار نہ بنے، صرف مدینے کے سردار نہ بنے، میرے نبی کو رب نے ساری کائنات کا سردار بنا دیا ہے۔ عرش پہ آپ کے نام گونجنے لگ گئے، اور آپ کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اللہ نے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام تک رب نے پہنچا دیا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی اور جبریل کا ذہن بھی کبھی نہیں پہنچا۔ تو لوگ سیرت بیان کرتے ہیں محمد ابن عبداللہ کی، اور میرے ذمے لگا ہے کہ میں سیرت بیان کروں محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عام مجمع کھلے میدان میں ہم کھڑے ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے نہیں ہیں، اس میں دوسرے احباب بھی ہوں گے، ہمارے دوسرے بھائی بھی ہوں گے، دوسری جماعتوں کے ہمارے دوست بھی ہوں گے، وہ کچھ ان میں ایسے بھی ہوں گے سنے اور کوئی رستہ نکالے تنقید کا۔ مت کہ کوئی آدمی کل یہ کہے کہ بندیالوی یہ کہہ کے گیا ہے کہ آپ حسین نہیں تھے، آپ جمیل نہیں تھے۔ یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، نہیں کہنا چاہتا ہوں، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں، چاروں طرف سے لوگوں نے توپیں ہم پہ فٹ کی ہوئی ہیں، چاروں طرف سے کانٹے ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کانٹوں کے اندر گلاب کے پھول کی طرح مسکراتے رہتے ہیں۔ تو چاروں طرف سے توپیں فٹ ہیں، الزامات ہیں، جو جس کے منہ پہ آیا اس نے الزام لگا دیا۔ کسی زمانے میں ہمارے کچھ دوست کہا کرتے تھے یہ وہابی ہیں، انہیں بھی یہ الزام انگریز نے سکھایا تھا، انگریز نے پڑھایا تھا کہ ان کو وہابی کہو، بدنام کرو، گالی بنا کے رکھ دو۔ اور اب بھی کچھ ایجنسی کے لوگوں نے ہمارا ایک اور نام تجویز کیا ہے، مماتی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی انگریز تھے، اس کے پیچھے بھی ایجنسیاں ہیں، مماتی ہیں۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ میرے مہربان، وہابی ہونا کوئی گالی ہے؟ وہاب اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگی، کیا ہو گیا؟ وہابی کس معنی میں؟ زور سے بولو۔ اللہ والا، وہاب والا۔ واہ میرے مولا، دشمن تھا کچھ بھی کہہ سکتا تھا، تو نے دشمن کی زبان سے ہمارے لیے نکالا اللہ والا۔ ہے دشمن اور ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ والا۔ اور جو الزام اس نے لگایا کہ یہ اشاعت التوحید کے لوگ مماتی ہیں اور ہم حیاتی ہیں، میں نے کہا تیری زبان سے بھی رب نے کیا لفظ نکالا ہے؟ ذرا پڑھیے میرے ساتھ قرآن پاک کی وہ آیت جو آپ سب کو یاد ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تلاوت کی نظریے سے تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ قل ان صلاتی، زور سے پڑھو،
ونسکی ومحیایا ومماتی. چل ساڈا نام قرآن چایا کہ تو نے تو الزام کے طور پہ کہا تھا، یہ قرآن میں آ گیا ہے. محیایا، زور سے بولو، زور سے بولو. محیایا ومماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میری موت للہ. تو مماتی کا معنی ہے میری موت. اگر کوئی بندہ آپ کو دیکھ کے کہے مماتی تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو میری موت ہے. یہ مماتی کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی مماتی کا؟ میری موت. کیا کیا الزام لگائے تم نے؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی حسین نہیں تھے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی جمیل نہیں تھے. خدا گواہ ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میرے نبی کے چہرے پر انوار کی رانائی اور چمک اس قدر تھی، ایسے لگتا تھا 14ویں کا چاند تو چمک میرے نبی کے چہرے سے مانگ کے لے گیا. جمال میں نہیں، حسن میں نہیں، انکار نہیں کر رہا ہوں. رنگ خوشبو صبا، چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق، آپ یوں چاندنی. کوئی بیٹھا ہے اردو ادب جاننے والا کہ سارے ہی بھٹو؟ کہ اردو ادب جاننے والا بیٹھا ہے؟ رنگ خوشبو صبا، حد کر دی ہے شاعر نے. رنگ خوشبو صبا، چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق، آپ جو چاندنی. تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. حسن فطرت کی جتنی چیزیں تھیں میرے نبی کے حسن پہ رب نے ساری نچھاور کر. حسن کا انکار نہیں کر رہا، جمال کا انکار نہیں کر رہا. کہہ یہ رہا ہوں کہ حسن کو بیان کرنا سیرت النبی نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہوں. یہ سیرت ہے محمد ابن عبداللہ کی جو تو بیان کرتا پھرتا ہے. حسن کو بیان کرنا، جمال کو بیان کرنا، یہ سیرت النبی نہیں ہے. یہ سیرت ہے سیرت محمد ابن عبداللہ کی. اور سیرت النبی اس وقت شروع ہوتی ہے جب رب نے میرے نبی کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا اور میرے نبی نے لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا. یہ سیرت کی ابتدا ہے. کھڑے ہیں کوہ صفا پہ، پہلا دن ہے، قوم جمع ہے. میں دونوں ساتھ چیزیں ملا کے چلوں گا انشاءاللہ. مشن رسالت بھی اور شان رسالت. قوم کے لوگ جمع ہو گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی. آپ صفا کی پہاڑی پہ ہیں، وہ نیچے ہیں. آپ نے کہا اوے مکہ کے لوگوں، میں نے تم میں 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے جس میں میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری خوشی، میری غمی، میری خلوت، میری جلوت، میرا سفر، میرا حضر، میرا دن، میری رات تمہارے سامنے ہے. بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟
کس نے چیلنج کر دیے؟ تھک گئے ہو؟ میں تھوڑے تو زیادہ تھکا ہوں. میں نے رات تقریر کی ہے اور آج میں نے 4 تقریریں کرنی. اس کے بعد میں نے 3 تقریریں اور بھی کرنی. اسی تے اگے جان چھڑا دے پھر دے ہیں تسی جان چھوڑو تے اسی چھوڑ کے ٹر جائے. جب آپ نے تھک جانا ہے تو یوں کر دینا ہے. تھک گئے ہو؟ کس نے چیلنج کی ہے؟ کہاں کھڑے ہو کے کیا ہے؟ بچپن کے یاروں میں، جوانی کے دوستوں میں. میں سرگودے سے آ کے تلہ گنگ میں چیلنج کروں، میری خطابت دیکھو، میرا علم دیکھو، میرا درس قرآن دیکھو، میری نماز دیکھو، ولی مانو. تلہ گنگ والے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں مجھے، نہ میرا بچپن نہ میرا لڑکپن، میں نے ان کے اندر گزارا ہی نہیں ہے. مزہ تو تب ہے جب میں سرگودا کے لوگوں میں کھڑے ہو کے کروں، جہاں میرے بچپن کے یار ہیں، میری جوانی کے دوست ہیں. میرے نبی نے یہ چیلنج بچپن کے یاروں میں، جوانی کے دوستوں میں، جن سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوا کرتی، ان کے اندر کھڑے ہو کے کہا، بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ اور ساری قوم بیک زبان ہو کے کہتی ہے، جربنا لک مرارا ما رائینا فیک الا صدقا. آمنا کے جائے، ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پائی. اگلی بات سناؤں، حدیث میں آتی ہے، ماننے پہ مجبور ہوں، ورنہ خدا کی قسم پڑھ کے حیران ہو جایا کرتا ہوں کہ ربا کبھی انج بھی ہویا. ذہن کئی دفعہ متزلزل ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ایسے بھی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، تم دامن میں ہو، پیچھے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اگر میں کہوں ایک فوج آ رہی ہے، ایک لشکر آ رہا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، مانو گے میری بات؟ تو جو قوم کے چودھری تھے، وڈیرے تھے، فنے خان تھے، سیاستدان تھے، وڈیرے تھے، طاہر القادری تھے. چلو ہم کیوں نام بگاڑیں، ہمیں کیا بگاڑنے کی ضرورت ہے، بگڑے ان کی بگاڑنا سی. حسین سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام، واہ شیخ الاسلام. لگتا بھئی یہ ہے سامری. سامری جانتے ہو؟ پتہ ہے نا سامری کا؟ ہے سامری. سامری جو تھا نا بڑا چالاک آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ گئے، اس نے لوگوں کے زیور لیے، انہیں پگھلایا، گائے کی شکل بنائی، اس طرح سوراخ رکھے، ایک طرف سے ہوا جاتی، دوسری طرف سے نکلتی، آواز پیدا ہوتی، پاں. بس وہ پاں کی آواز آئی اور اس نے ساری قوم سے کہا، او موسیٰ کہاں پھرتا ہے، الہ کو ڈھونڈتے، الہ ہے. ساری قوم نے اس بچڑے کو کیا بنا لیا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تو قوم کے جو صوفی تھے نا وہ بچڑا کے ارد گرد ناچ رہے تھے. ہائے جمالو. قوم کا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 سال کی محنت انہوں نے برباد کر دی. کس پہ؟ بچڑے کی
بچڑے نے باں کی، انہوں نے کہا یہ الہ ہے، یہ بھی سامری ہے، خود کو حسینی کہا، اور جنہیں یہ کہا کہ تم سیدہ زینب کے نقشے قدم پہ چلنے والی بیوی ہو، وہ ناچ رہی تھی، اور جن کو کہا اے نوجوانوں علی اکبر کی مثل ہو، وہ بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جن کو سابق وزیر اعظم کہتا رہا، جن کو کرپٹ کہتا رہا، جن کے استعفے کے مطالبے کرتا رہا، پھر انہی سے کیا کر لیا؟ عجیب گل، کوئی سمجھ نہیں۔ سکھ گیا تھا بازار میں، اس نے کیلے والے دکان سے پوچھا درجن کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 100 روپے کی۔ تو سکھ کہتا ہے اتنی مہنگی، 100 روپے کی درجن؟ دکاندار نے کہا سردار جی تسی 50 روپے دے 6 لے لو۔ سکھ کہا کہ اے ہوئی نہ گل، اے ہوئی نہ گل۔ اس نے کہا 2 لفافے پا دے 6 لے 100 روپے۔ یہ بھی انہیں ہی ہے۔ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، نعرہ کیا ہے؟ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ اور پھر حضرت گئے اسلام آباد اور ریاست نہیں سیاست بچا کے آ گئے۔ نعرہ لگا کے گئے تھے ریاست بچاؤ، اور بچا کے کیا لائے؟ آئین کی دفعہ 62-63 اس پہ عمل ہوگا، کوئی غلط بندہ اسمبلی میں نہیں جائے گا۔ معاہدہ کس نال کیتا جے؟ زمان قائرہ نال، چودھری شجاعت نال۔ کس سے معاہدہ کر رہے ہیں آپ؟ جن سے آپ معاہدہ کر رہے ہیں یہ 62-63 پہ پورے اترتے ہیں، اور جس نے اس معاہدے پہ دستخط کیے وزیر اعظم وہ اترتا ہے، اور جو ضامن بنا تھا یزید نو تو بچنجے ہی بدنام کر چکے، یزید کو تو ویسے ہی بدنام کر، کتنا چکر چلایا، لوگ بیچارے سڑکوں پہ، بچے سڑکوں پہ، سکول کی استانیاں، انہوں بیچارے کو کیا گیا بچے سمیت آنا چاہیے، بچوں کو ڈھال بنانا ہے تاکہ کوئی حملہ نہ ہو۔ سکول کا عملہ، سکول کی استانیاں، بچے وہ سڑکوں پہ ٹھٹر رہے ہیں سردی میں، اور حسینی قافلے کا سربراہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اور مزے دی گل ہے بھی اندر ایڈے ہیٹر لگے ہوئے ہیں پسینہ پوجتا، اور لوگ عجیب شے، کیا کہہ کے گیا، کیا کہہ کے آ گیا، کیا بچانے گیا، کیا بچا کے آ گیا؟ حسینیت کا دعویٰ، یزیدیوں سے معاہدہ۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ ذہین ہیں اور جن کے حافظے کام کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا سن 92 کے الیکشن میں اس نے حصہ لیا تھا، ہر جگہ امیدوار، ہر جگہ کینڈیڈیٹ، وہ الیکشن بڑا زبردست تھا۔ ایک طرف نواز شریف تھا، دوسری طرف بے نظیر تھی، ایک پاسے بی بی دوسرے پاسے بابا، ادھر نواز شریف تھا ادھر بے نظیر تھی۔ یہ بڑا کودا جناب، بڑے جلسے، بڑے جلوس، اس نے کہا میں تیسری قوت ہوں۔ میں آخیا ایک پاسے مرد ہے ایک پاسے عورت ہے، تو وچ تیسری قوت کی ہے؟ میں تیسری قوت۔ پھر ایبٹ آباد میں ایک خسرا کھڑا ہو گیا الیکشن میں، اس نے پورے پاکستان میں جتنے ووٹ لیے تھے نا، خسرے نے اس سے زیادہ لیے۔ میں تیسری قوت۔
کبھی کبھی سواد اعظم کا چسکا چڑھا ہوتا ہے. ہم سواد اعظم ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم ملک میں زیادہ ہیں. میں آکھیا سواد اعظم تو ہے، اسمبلی سیٹا مولانا فضل الرحمان لے کے بیٹھا، تو چنگا سواد اعظم. میں سواد اعظم ہوں. کبھی بے نظیر جیت جایا کرتی تھی، کبھی نواز شریف جیت جایا کرتا تھا. جب وہ بے نظیر کا الیکشن ہوا، بے نظیر جیت گئی بڑے ووٹوں سے، یہ سواد اعظم ہر جگہ پہ ہار گئے. میں نے اس وقت کہا تھا سواد بے نظیر لے گئی، اعظم تو کچھ چھپا کے لے جائے. ہم سواد اعظم. چودھریوں نے سوچا ہماری جنگ کسی سے نہیں، لڑائی کسی سے نہیں، یہ فوجیں لے کے کون آ گیا؟ تو وہ اوپر چڑھ گئے، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کہاں ہے فوج؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا، ہمیں ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا دیکھ چکے ہو، اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے. تلا گنگ کے لوگوں، جن جن کے دلوں میں نبی پاک کی محبت ہے، اور یقیناً ہر بندے کے دل میں ہے، میرے پیارے پیغمبر کی عظمت پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تو پھر اس کے جواب میں سبحان اللہ کہنا ہے. جب وہ جملہ سنے آپ کو وہ جملہ پسند آئے، میرے دل میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے. دیکھ چکے ہو کوئی فوجی نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی لشکر نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، مانو گے؟ تو ساری قوم بیک زبان ہو کے کہتی ہے تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، دیانت، امانت، شرافت، سچائی اس بات کے کہنے پہ مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میرے نبی نے اپنا پیغام سنایا 4 حرفوں میں، کوئی لمبی تقریر نہیں. انبیاء کی توحید سنانے کا جو انداز ہے نا، خدا کی قسم بہت نرالا ہے. اسی تے شروع کر دیا، پھر کدی سیرت تو شروع کر لیا، کدی عظمت صحابہ تو شروع کر لیا، پھر ولا ولو کے، پھر آخر میں موقع ملا تو توحید کو ٹچ کر دیا. اور پیغمبر سبحان اللہ. یہاں تو ہمارے بڑے ساتھی ہیں، علماء ہیں، ورکر ہیں، کارکن ہیں، تاجر ہیں، وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، ملازم طبقہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہے، ایک بھی، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ کوئی تمہید نہیں مانگتا، اور پہلے جملے میں کہتا ہے یا آباتے لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن. علماء کرام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عوام شاید سمجھ جائیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سمجھا سکوں. لما تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے، یہ لفظی میں نے عبادت کیوں کرتا ہے. آگے کہا ما لا یسمع، جو سنتے نہیں، تو معلوم ہوتا ہے یہاں عبادت کا معنی پکار کریں گے تبھی تو معنی صحیح ہوگا، اس لیے کہ آگے سننے کی بات ہے. تو ان کو کیوں پکارتا ہے جو تیری باتوں کو سن نہیں سکتے. یا آباتے لما تعبدو ما لا. یہ سننے سنانے کا مسئلہ اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے.
شاید مجھے آیت تو ذہن میں نہ آئے، کچھ حافظ ہوں یا علماء تو میری ذرا تصحیح کر. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. آگے آگے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا. اس جیسا کوئی نہیں، حالانکہ ہر صفت میں کوئی نہیں، لیکن اللہ نے آگے اپنی صفت السمیع کا ذکر کیا. اس کی اہمیت ہے. ان کو مت پکارو جو تمہاری پکاروں کو سنو. میرے نبی کا پیغام 4 حرفوں میں لا الہ الا اللہ، بس یہ 4 لفظ ہیں، 4 حرف. لا کرو مانا کوئی نہیں، کوئی نہیں. دیکھیں میرے نبی نے یہ پیغام سنایا لا الہ الا اللہ، تو رد عمل کیا تھا؟ پتھر، گالیاں، فتوے، پھپتیاں. پہلا پتھر کس نے مارا؟ زور سے بولو. یہ کون تھا؟ اس نے ولادت پہ کیا کیا تھا؟ جھنڈیاں لا کے، چونا سٹ کے، مصنوعی پہاڑی بنا کے لونڈی آزاد کی تھی. لیکن یہ میلادی میرے نبی کے پیغام کو برداشت. میں نے آج نوائے وقت اخبار پڑھی، اس کا جو کالم ہے جس میں فیچر چھپتے ہیں، ہر لکھنے والے نے ایک ہی دہائی دی. تو میں بھی اس کی تردید کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کہتا ہوں یار ایسا تردید کر کر کے اگ گئے ہیں لوگ، بھی سن سن کے اگ گئے ہیں. لیکن پھر میں نے کہا ہر فیچر والا ہر لکھا رہی ایک ہی دلیل. پڑھے لکھے لوگ کہ ابو لہب نے جو لونڈی آزاد کی تھی، یہ انگلی اٹھا کے مرنے کے بعد ابو لہب ایک آدمی کے خواب میں آیا. اس آدمی نے پوچھا سناؤ کنجے گزریے؟ اس کا کیا بڑی بھیڑی ہوئی ہے، لیکن ایک انگلی میری جہنم سے آزاد ہے، اس سے مجھے پانی ملتا ہے. جو انگلی میں نے نبی اکرم کی ولادت پر اٹھا کے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ نے وہ انگلی جہنم سے بچا دی. یہ حدیث پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد علماء لوگوں سے کہتے ہیں اگر کافر میلاد منائے تو اسے بھی فائدہ پہنچے کہ یہ تو منائے تھے. سجاؤ دکانہ، لاؤ جھنڈیاں، کراؤ میلاد تے پاؤ ساڈے گاٹے جھارا نوٹاں دے ہار تے دیو پیسے. نبی کیا ہو گیا؟ راضی. اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہوں گا کہ ہم تھوڑے ہیں. اخبار ہمارے پاس نہیں ہے، ٹی وی ہمارے پاس نہیں ہے، چینل ہمارے پاس نہیں ہے. شرک کی تبلیغ کو فلموں میں، ڈراموں میں، بسوں کے اندر جو منگتے ہیں وہ بھی شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور توحید کی آواز بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو دیوبندی کہلانے والے لوگ ہیں، میں بالکل تنقید نہیں کرنا چاہتا اور کوئی ایسی بات بھی نہیں. یہ جو دیوبندی کہلانے والے لوگ ہیں، اگر یہ حلال کی کھائیں اور لوگوں کو توحید سنائیں اور شرک و بدعات سے لوگوں کو یہ سارے دیوبندی مسجدوں میں جمعے پہ روکیں، کتنا فرق پڑے گا؟ لیکن کوئی بھی نہیں کرتا.
یہ صرف اشاعت التوحید و سنت ہے. وہی آواز اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے یہ جواب دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. خواب میں کون آیا؟ ابو لہب. کون؟ جس کے خواب میں آیا وہ بھی کافر. وہ بعد میں مسلمان ہوئے. جس وقت خواب آیا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. ایک کافر دووے کافر دے خواب میں آیا. اس نے بات کی. تو نے خواب والی بات کافر کی مان لی اور رب کے قرآن کی نہیں مانی. جو رب کا قرآن پکار پکار کے کہتا ہے تبت یدا، زور سے کہو، تبت یدا ابی لہب وتب. یدا، ید، ید ایک ہاتھ، یدا کتنے ہاتھ؟ 2 ہاتھ 9 انگلیاں. 9 نہیں ہوتی؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب. آگے قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کے کام اس کا مال بھی نہیں آیا اور اس کے کام اس کی کمائی اور اس کے عمل بھی. قرآن نے تو یہ کہا ہے اس کے عمل اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی. لیکن تیری دلیلیں کیا ہیں؟ تیری دلیلیں ایسے ہی ہیں. ماں اور بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. بیٹے ماں کو کہتے تھے تیرا کوئی حصہ نہیں. ماں بڑی پریشان کہ جائیداد میں میرا حصہ بھی تو ہے. ماں مولوی صاحب کے پاس آئی کہ مولانا کوئی حل نکالے، میرے بچوں کو سمجھائیں میرا حصہ. مولوی صاحب نے کہا میں نے کچھ پیسے لا ہے ہی سارا تیرا، پتروں کا ہے ہی کوئی نہیں، کچھ سن بھی لاؤ. طے ہو گیا معاملہ. بیٹوں کو بلایا. مولوی صاحب نے کہا سب ماں کا ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، کہاں قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ماں کا سب کچھ ماں کا ہے. وہ جڑی اس مولوی کی دلیل تھی نا، تیری امی ہو جائی دلیل، دلیلیں لیے پھرتا ہے. لا کہو کوئی نہیں. شیخ القرآن تجھے کہاں سے لا؟ جنہوں نے شیخ القرآن کی تقریریں سنی ہیں انہیں دیکھا ہے، ذرا ہاتھ کھڑے کرو یار. تھوڑے لوگ رہ گئے، تھوڑے لوگ رہ گئے. تھوڑی اپنی آواز نہیں نکلی، نعرے کا جواب کی نعرہ مارو. شیخ القرآن کے نام کا جو جذبے نال کو بیٹھا ہے، موبائل تو شیخ القرآن کے نام کا نعرہ لگا. شیخ القرآن کوئی ایسی ہستی نہیں تھی. زور سے کہو، زور سے کہو، لگاؤ آواز. شیخ القرآن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اس نے مشرکین اور مبتدعین کے خلاف وہ جہاد کیا کہ خدا کی قسم آج بھی ان کا نام ان کے سامنے آ جائے تو ان کی سلواریں گیلی ہو جاتی ہیں. آج بھی یہ کانپتے ہیں اس کے نام سے.
آج بھی یہ جلتے ہیں اس کے نام. شیخ القرآن میں تجھے کہاں سے لاؤں؟ میں نقل اتارنے لگا ہوں، نقل، صرف نقل اتارنے لگا ہوں. پھر دیکھنا بھئی اصل کیا ہوگا، اصل کیا ہوگا. شیخ القرآن مانا کرتے ہیں لا، کوئی نہیں، کوئی نہیں. حالانکہ فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، جنات بھی ہیں، آچھی کرنوں والا سورج، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند، جگمگانے والے ستارے، جلانے والی آگ، بہنے والا پانی، انسان، جنات، ملائکہ، انبیاء، سب کچھ ہے. مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا لا الہ، انبیاء ہیں پر الہ کوئی نہیں. نعرہ تکبیر. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، رئیس الموحدین مولانا حسین علی الوانی، انبیاء ہیں، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. انبیاء ہیں پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، جنات ہیں پر الہ کوئی نہیں. نہ کوئی نبی الہ، نہ کوئی ولی الہ، نہ حضرت علی الہ، نہ کوئی زندہ الہ، نہ کوئی مردہ الہ، نہ کوئی عرشی الہ، نہ کوئی فرشی الہ، نہ کوئی بڑا الہ، نہ کوئی